السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل پاتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنگ آخر لڑی کیوں جاتی ہے۔ تو جنگ کا مطلب ہوتا ہے دو گروہوں یا دو ریاستوں کے درمیان اختلافات کی صورت میں مسلح کارروائی کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کچھ ریاستوں، قوموں یا شہروں کے درمیان ایک شدید تنازع کا رد عمل ہوتی ہے جو کہ اپنی جغرافیائی حدود کو بڑھانے یا اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کی جاتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ مختلف تحریکوں، ریاستوں اور سیاسی گروہوں کو دنیا کے ہر خطے میں جنگ کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ جنگیں سمندروں، فضاؤں اور زمین، تینوں جگہوں پہ لڑی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو سوالات لفظ جنگ سننے کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جنگیں آخر لڑی ہی کیوں جاتی ہیں، جنگوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں، جنگوں کے انسانی تاریخ پہ کیا اثرات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جنگوں کی وجوہات میں جغرافیائی تنازعات ایک ان بڑی وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ ہے جو کہ جنگوں کی نوبت لے آتے تھے۔ دنیائی تاریخ میں جتنی بھی سلطنتیں، ریاستیں اور قبائل گزرے ہیں، وہ اپنی جغرافیائی حدود کو بڑھانے کے لیے جنگوں کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی حدود کو وسیع یا تو اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے یا پھر اپنی سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کرتا تھا کہ جب بھی کسی قوم پہ جنگ مسلط کی جاتی تھی تو ان کے پاس زندگی اور موت کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ جنگوں کی ایک اور بہت اہم وجہ اپنے معاشی مفادات کے لیے قدرتی وسائل یعنی کہ تیل، کوئلہ اور گیس وغیرہ پہ قابض ہونا اور اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا تھا۔ سیاسی، مذہبی اور معاشرتی فرق بھی جنگوں کی بہت اہم وجوہات ہیں۔ دنیا میں مذہبی اختلافات، نظریاتی اختلافات کی وجہ سے بے شمار جنگیں ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ کروسیڈز کی جنگیں جن میں کم و بیش 30 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن میں ہم مذہبی اختلافات ہونے کی وجہ سے یا نظریاتی فرق ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے سازشیں کرتے اور حملے کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو جنگیں کئی اقسام کی ہو سکتی ہیں اور کئی طریقوں سے لڑی جا سکتی ہیں، مگر ایسی جنگیں جو پرانے اور روایتی جنگی ساز و سامان اور روایتی طریقوں سے لڑی جاتی ہیں انہیں روایتی جنگیں کہتے ہیں۔ ان میں روایتی اسلحہ، تلواریں، توپیں اور گھڑ سواروں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جب دو یا دو سے زائد افواج بغیر کسی خاص جنگی ترتیب کے ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ جنگیں غیر متناسب جنگیں کہلاتی ہیں۔ یوں تو جنگیں ایک سلطنت یا حکومت کی طرف سے اپنے دشمن کے خلاف لڑی جاتی ہیں، مگر اگر جب دو یا دو سے زائد گروہ ایک ہی ریاست یا ایک ہی ملک میں موجود کسی نظریاتی فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں تو یہ جنگیں سول وار کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ جنگوں کی اقسام میں سرد جنگیں بھی موجود ہیں۔ ان میں باضابطہ طور پہ تو کوئی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف جنگی حکمت عملی نہیں کرتے، مگر ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کارروائیاں ضرور کرتے ہیں اور اپنے دشمن ریاست کے اندر اختلافات کو بڑھاوا دینے اور ان کے مخالفین کو مالی اور جنگی معاونت دیتے رہتے ہیں۔ تاریخ نے جنگوں کے متعلق جو کچھ معلومات محفوظ کر رکھی ہیں ان سے یہ علم ہوتا ہے کہ مہذب اور غیر مہذب قوموں کے طرز عمل میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ ایک قوم جب دوسری قوم پہ چڑھائی کرتی تو تہیا کر لیتی تھی کہ دوسری قوم کو مٹا کر ہی دم لے گی۔ عورتیں، بوڑھے، بچے، بیمار، سب کے سب پہ اعمال جنگ کا دائرہ یکساں حاوی ہوتا تھا۔ فوجیوں کے اقدامات میں دشمنوں کی فصلوں کو تباہ کرنا، باغات کو تہس نہس کرنا، عمارات کو مسمار کرنا، بستیوں کو لوٹنا جلانا ایک عام سی بات تھی۔ کسی شہر کا شدید مزاحمت کے بعد فتح ہونا گویا اس کے لیے پیغام موت ثابت ہوتا تھا۔
فاتح جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتا تو بے اختیار قتل عام کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ جب خون سے بھی جوش انتقام پورا نہ ہوتا تو شہر میں آگ لگا دیا کرتا تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا یا پھر غلام بنا کر بیچ ڈالا جاتا تھا۔ جنگ کے قیدیوں کے لیے اس زمانہ میں قتل اور غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت موجود نہ تھی۔ سب سے زیادہ مصیبت مذہبی طبقہ پر آتی تھی۔ اگر بدقسمتی سے مفتوح ملک کے باشندے کسی دوسرے مذہب کے پیروکار ہوتے تو فاتح کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو تباہ کر دے، ان کے متبرک مقامات کو بے حرمت کرے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو ذلیل و خوار کر دے۔ تاریخ میں اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جنگوں نے کئی انسانی تہذیبوں، معاشروں، قوموں، ملکوں اور سلطنتوں کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی ان گنت اثرات چھوڑے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنا ملک اور گھر بار چھوڑ کر غریبی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی آزادی کو کھو دیتے ہیں اور غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہر وقت اپنی جان و مال کا خطرہ رہتا ہے۔ جنگلات اور فصلوں کی تباہی کی وجہ سے انہیں خوراک کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ ماحولیاتی آلودگی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، تو اسی وجہ سے انہیں گندے پانی اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں جنگوں کا سب سے گہرا اثر انسانی جان کو قتل کر دینا ہے۔ صرف منگول حملوں کو ہی دیکھا جائے تو اس وقت 60 ملین لوگ قتل کیے گئے، جو کہ اس وقت کی آبادی کا 11% بنتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں پوری دنیا میں تقریباً 70 ملین لوگ قتل کیے گئے۔ جنگوں میں فوجیوں کے ساتھ ساتھ عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی قتل کیے جاتے تھے، جو کہ جنگ کا حصہ بھی نہیں ہوا کرتے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہر قوم کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی گئی جنگوں کے بارے میں فخر سے بتاتے ہیں اور جنگ میں ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں، اور اپنی قوم کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے ان کا نام عقیدت سے لیتے ہیں۔ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر دنیا میں کبھی کوئی جنگ ہوئی ہی نہ ہوتی تو کیسا ہوتا؟